آج کے درس میں استنجا کے مکروہات۔ قضاء حاجت کے دوران کسی سے بات کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت یا عذر کی بنا پر بات کی جا سکتی ہے۔ قضاء حاجت کے دوران باہر دیہات صحرا وغیرہ کے اندر جب لوگ قضاء حاجت کرتے ہیں تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں قضاء حاجت کے ساتھ ساتھ وہ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں، تو اسے سختی سے منع کیا گیا ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر بیت الخلاء واش روم کے اندر اور باہر سے کوئی آواز دے تو اس کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، البتہ اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت پھر جائز ہے۔ استنجا کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور زبان سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔ جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو ان کی زبان پر بیت الخلاء میں واش روم میں بھی قرآن کی آیتیں جاری ہو جاتی ہے یا ذکر اذکار، اور خصوصاً اس میں شیطان بھی ایک وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر لوگوں کے زبانوں پر ذکر و اذکار لائے، تو واش روم بیت الخلاء کے اندر آپ زبان سے کوئی ذکر نہ کریں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ ہے، خواہ وہ بیت الخلاء میں ہو یا کسی صحرا میں ہو۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ذکر کیے سورج اور چاند کی سمت رخ نہ کریں۔ سورج کی طرف اور چاند کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مائع راکد یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو تھوڑا ہو اس میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی سخت گناہ ہے۔ جاری پانی یا ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہت زیادہ ہو پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے کیونکہ اکثر وسائس کی بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ غسل خانے کے اندر جہاں نہایا جاتا ہے وہاں جو لوگ پیشاب کرتے ہیں تو اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وسوسے کی بیماری ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو وسوسے کی بیماری جیسے لوگوں کو ہوتی ہے، وسوسے کی مثال کچھ لوگوں کو اس طرح بیماری ہوتی ہے کہ وہ وضو خانے میں بیٹھتے وضو کرنے تو وہ 10 دفعہ اگر اپنا چہرہ دھوئے تو انہیں اطمینان نہیں ہوتا، وہ پھر بھی سوچتے ہیں کہ شاید تھوڑی بہت جگہ خشک رہ گئی ہوگی، یہ وسوسہ ہے۔ کپڑے ان کے پاک صاف ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کا ایک قطرہ میرے کپڑوں پر لگا ہو، تو یہ وسوسوں کی بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اسی چیز سے کہ جو لوگ غسل خانے میں پیشاب کرتے۔ دیکھیں اب آج کل ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے کہ جہاں غسل کیا جاتا ہے وہاں واش روم بھی بنایا جاتا ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، وہاں تو واش روم کی قضاء حاجت کی الگ جگہ ہے اور پھر نہانے کی جو ہے نا ساتھ میں جگہ ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ الگ ہوتی ہے، تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جو خاص غسل خانہ ہو جہاں صرف غسل کیا جاتا ہو وہاں قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر ذکر ہے کسی کنویں، نہر یا حوض کے قریب پاخانہ پیشاب کرنا، یہ مکروہ ہے کیونکہ لوگ پانی وغیرہ بھرنے آتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ کسی ایسی جگہ بیٹھ کر استنجا کرنا جہاں پر کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں جب آپ کو ضرورت ہو باہر کہیں قضاء حاجت کرنے کی تو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو۔ تو سڑکوں کے کنارے یا ایسی جگہ جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہو وہاں قضاء حاجت کرنا مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر عذر کے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ استنجا بائیں الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، البتہ اگر ضرورت ہے تو دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کر سکتے۔ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ پیشاب بیٹھ کر کیا جاتا ہے، البتہ اگر عذر ہے تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، جس سے کہ اس دن درس میں ذکر ہوا تھا کہ جب آپ بیت الخلاء واش روم جائیں تو پہلے الٹا پاؤں رکھیں اور نکلتے وقت پہلے سیدھا پاؤں دایاں پاؤں وہ باہر رکھیں، اور نکلنے کے ساتھ پھر آپ یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا ہم یاد کریں اور یہ پڑھیں۔ احیاء العلوم الدین کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ استنجا سے فراغت کے بعد یہ کلمات بھی کہنے چاہیے: اللہم طہر قلبی من النفاق وحسن فرجی من الفواحش۔ یہ دعا بھی اگر ہو سکے تو ہم یاد کریں، اور یہ دعا بھی بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ہم پڑھیں۔